ایک اس زمانے کا شاعر جس کا نام شہریار تھا۔ بہت عجیب واقعہ ہے، میں نے جب پہلی بار پڑھا ہے میں کئی دیر تک روتا رہا عزیزان گرامی، اور میں نے اپنے بھائی سے مصطفیٰ سے جو ہے یہ واقعہ سنایا بھی تھا انہیں ایران سے۔ شہریار جو ہے ایران کے بہت بڑے شاعروں میں شمار نہیں ہوتے تھے، ان کا شمار بہت مختصر شعراء میں ہوتا تھا، پورے ایران کے لوگ شہریار سے واقف نہیں تھے۔ لیکن ایک دفعہ ایک دن جو ہے آیت اللہ مرشی نجفی امام سے صرف ایک بار نہیں ملے، کتابوں میں لکھا ہے کئی بار امام سے ملاقات کیا ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھتے ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی محفل سجی ہے۔ اب کچھ دن کے بعد محفل جو ہے منعقد ہوگی اس سرزمین پر بھی، ایک نورانی محفل سجی ہے، اور اس محفل میں ہمارا اور آپ کا پہلا امام منبر پر تشریف فرما ہے، اور سارے جو ہے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر قوم، ہر قبیلے، ہر ملک سے ایک شاعر اٹھتا ہے اور اپنا کلام بیان کرتا ہے۔ جب پورے ملکوں کے شاعروں کا کلام ختم ہو گیا، اللہ اکبر، غور سے سنیں عزیزان گرامی، ہمارا پہلا امام علی مرتضیٰ کہتا ہے میرا شہریار کہاں ہے؟ میرا شہریار کہاں ہے؟ اب آیت اللہ مرشی نجفی نے دیکھا ایک بوسیدہ لباس پہنا ہوا شخص، نحیف سا شخص آتا ہے، اور وہ کہتا ہے علی ہمائے رحمت چھ آیتی خدا را۔ اب آیت اللہ مرشی نجفی خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اب پریشان ہو جاتے ہیں، بلاتے ہیں شہریار کو، بلاؤ شہریار کو۔ شیراز کی سرزمین سے شیراز کی سرزمین سے اٹھتے ہیں اور قم آتے ہیں، اور آنے کے بعد آیت اللہ مرشی نجفی کی خدمت میں آنے کے بعد کہتے ہیں آپ نے مجھے طلب کیا ہے؟ تو آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں اے شہریار، یہ آیت، میں یہ شعر سنا رہا ہوں، بتاؤ کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں علی ہمائے رحمت چھ آیتی خدا را۔ علی شیعوں کے لیے رحمت ہے اور اللہ کی بہت عجیب نشانی ہے۔ جیسے یہ شعر سنا ہے شہریار نے زار و قطار رونے لگے، اتنا گریہ کیا ہے کہ آیت اللہ مرشی اپنے جگہ سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں شہریار گریے کی وجہ کیا ہے؟ مولا، میں جب یہ شعر لکھ رہا تھا میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں یہ شعر کسی کو نہیں سناؤں گا، میری گزارش ہے اس ملت کے شعراء سے کہ ایک شعر کم از کم رکھ لیجئے، اور یہی شعر آپ کی نجات کا ضامن بنے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ امام نے کہا میرا شہریار کہاں ہے؟ اگر امام کسی کو کہہ دے میرا، تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ شہریار نے کہا علی ہمائے رحمت چھ آیتی خدا را۔ یہ شعر بھی، یہ پورا قصیدہ لکھا ہوا موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے تو میں دے سکتا ہوں ترجمے کے ساتھ۔ جناب مرشی نجفی نے پوچھا ہے جب جناب شہریار سے، جناب شہریار نے کہا میں نے چاہا تھا کہ اس شعر کو چھپاؤں، آپ کو کہاں سے یہ شعر مل گیا؟ تو عزیزان گرامی پورا واقعہ سنایا ہے۔ اب پتہ چلا کہ شاعروں کی اتنی عظمت کیوں ہے۔ یہی مرشی نجفی خواب میں دیکھتے ہیں کہ دو صف لگی ہوئی ہے، ایک صف میں امام جعفر صادق جو ہے سوال و جواب کر رہے ہیں، اور دوسرے صف میں جو ہے مولا حسین سوال و جواب کر رہے ہیں، اور جو امام جعفر صادق کی لائن ہے، صف ہے، وہاں پر لوگ بہت آہستہ سے گزر رہے ہیں، اور امام حسین کے صف والے بہت جلدی جلدی گزر رہے ہیں۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے پوچھا یہ صف والے کون ہیں اس صف میں؟ تو لوگوں نے کہا اس صف میں وہ ہے جو اہل بیت کے لیے کلام پڑھتا ہے اور اہل بیت کا ذکر کرتا ہے۔ دوسرے دن آتے ہیں، خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اور آنے کے بعد مصائب کرب و بلا پڑھتے ہیں۔ درس خارج کے بعد مصائب کرب و بلا پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا مولا آج
آقا اے استاد عزیز، آج سے پہلے آپ نے کبھی جو ہے مصائب کربلا درس خارج کے بعد نہیں پڑھا، کل رات میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، مجھے پتہ چل گیا عظمت ذاکر حسین کیا ہے۔ اگر آپ کو عظمت پتہ چل گیا ہے، اس کی پاسداری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔